علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو 7 ٹی وی نیوز۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ کراچی آل سندھ لیڈی ہیلتھ ورکرز اینڈ امپلائیز یونین نے پبلک سروسز انٹرنیشنل اور ورکرز ایجوکیشن اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کے اشتراک سے ڈیسنٹ ورک اور بیٹر ہیلتھ کیئر سروسز کے موضوع پر ہیلتھ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ٹیپو سلطان نے شعبہ صحت میں بے قاعدگیوں اور خصوصاً لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مسائل پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شعبہ صحت پر بدعنوان افسران کا راج ہے، جبکہ ڈاکٹر عاصم خان نے کہا کہ ہسپتال کم ہونے اور دور دراز کے علاقوں میں ہسپتال ہونے سے مریضوں اور خاص کر زچہ خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شمع گلالی حلیمہ لکاری نے کہا کہ آج کی ہماری جو کانفرنس تھی اس میں جو ہیلتھ کے حوالے سے جو بھی ہمارے ایشو ہیں اس کے بارے میں بات چیت کی اور ان مسائل کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میٹنگ ہوئی، اور یہ کہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فیسلیٹیٹ کیا جائے، اس کے بارے میں ہماری بات چیت ہوئی۔ اور ہم لوگوں نے گورنمنٹ کو یہ پیغام دیا ہے، جیسا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ سب سے بڑھ کر 24 گھنٹے کام میں مشغول ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ جو ہے نا اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اب سارا مسئلہ یہی ہے نا کہ آئے دن جو ہے اور لوگ اور لیڈی ہیلتھ ورکر، میں خصوصاً لیڈی ہیلتھ ورکر کے حوالے سے بات کروں گی، کیونکہ لیڈی ہیلتھ ورکر کے مسائل جو ہے نا وہ گورنمنٹ حل کرنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خواتین ہیں تو اس لیے یہ ہمیں یہ اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ آواز اٹھائیں گی، 2 دفعہ اٹھائیں گی اور بار بار جو ہے نا یہ روڈوں پہ نہیں آ سکتی ہیں۔ لیکن ہم نے جب سے جاب کی ہے تب سے ہم جو ہے ایسے سمجھیں کہ مسلسل ایک جہاد میں ہیں، اور ہمارے مسائل جو ہیں ابھی تک حل نہیں ہوئے۔ ابھی ہمیں جو ہے اپنے سروس اسٹرکچر اور اپ گریڈیشن کے لیے ہماری جدوجہد جاری تھی کہ گورنمنٹ نے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے ہمارے پیٹ پہ لات مار دی کہ ہمارا جو ہے ہیلتھ رسک الاؤنس 17,000 جو ہے بند کر دیا ہے۔ اس کے لیے بنیادی طور پہ جو آج کی تقریب کا مقصد تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ اگر بہتر ڈیسنٹ ورک ہوتا ہے، یعنی ملازمین کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کسی بھی کام میں، تو ہیلتھ سروسز جو ہیں وہ اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ملازمین کی اگر ورکنگ کنڈیشن بہتر ہو، ہیلتھ کے ملازمین کی ورکنگ کنڈیشن بہتر ہو اور ان کی تنخواہیں ان کو مل رہی ہوں، ان کی چھٹیاں ان کو مل رہی ہوں، ان کے الاؤنسز ان کو مل رہے ہوں۔ تو آج کی ہیلتھ کانفرنس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہیلتھ ورکرز، ہماری لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کے جو مسائل ہیں اور اس کے علاوہ اوور آل جو ہمارے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کے جو مسائل ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ کی فیسلٹیز کے سلسلے میں عوام کو مشکلات درپیش ہیں، ان کا ایک احاطہ کیا جائے، اور جو ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے ساتھ جو پرابلم آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے بارے میں بات کی جائے، اس لیے کہ ان کا رسک الاؤنس جو ہے ہیلتھ کا ان کا روک دیا گیا ہے، تو وہ اس سلسلے میں ہماری کچھ ریکمنڈیشنز ہوں گی انشاءاللہ، تاکہ اگلی ہیلتھ پالیسی بنے تو اس میں ان ریکمنڈیشنز کو شامل کیا جا سکے۔ تو آپ نے تو کہہ دیا مافیا بن گیا، تو پرائیویٹ ہیلتھ کیئر بھی مافیا ہی ہے، اور ان کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا کہ جو ہیلتھ ہے یہ ایک نوبل پروفیشن تھا، اب نہیں ہے۔ ہیلتھ کوئی نوبل پروفیشن نہیں ہے، یہ پیسے کمانے کا دھندا بن گیا ہے اور لوٹنے کا ہے۔ اتنی مہنگی فیسوں کا کوئی جواز نہیں ہے، چاہے وہ 5 اسٹار ہاسپٹل ہو، چاہے کوئی ہو، ہر چیز کی ایک حد ہونی چاہیے۔ کھیل رہے ہیں، لیکن ابھی کی گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ وہاں ایک طریقہ ہوتا ہے الیکشن کا ڈیموکریٹک، کہ لوگ الیکٹ کیے جائیں سارے دن سے، جو کمشنر کہلاتے ہیں وہ آنری ہوتے ہیں، ان کو پیسہ ویسا ملتا نہیں ہے، وہ اپنا ایک چیئرمین منتخب کرتے ہیں، اس کو بھی پیسہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد کچھ ملازمین رکھے جاتے ہیں جو کہ CEO سے لے کر مختلف لوگ ہوتے ہیں، اور ان کی اچھی تنخواہ ہے۔ میں نے بیٹھ کے ساتھ کیا تھا تو 6 لاکھ روپے تنخواہ ہے مہینے کی چیف ایگزیکٹو کی، اور یہ زیادہ اس نے رکھا کہ وہ رشوت نہ لے، بدمعاشیاں نہ کرے، اور اچھے پیسے لے اور آٹونومس کام کرے۔ میر ذوالفقار علی نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جو آگاہی آپ لوگوں نے حاصل کی ہے اسے دوسروں تک بڑھائیں۔